کیا بات تو میں اس بات کا جواب دوں کہ قائد اعظم نے پاکستان 35 میں کیوں نہیں بنا لیا، 47 میں کیوں بنایا؟ ہر کام کا ایک وقت متعین ہوتا ہے نا جان۔ علامہ اقبال جو ہیں وہ 1870 میں کیوں پیدا ہوئے، 1850 میں کیوں نہیں پیدا ہو گئے؟ میری جان، ہر کام کا ایک وقت متعین ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ فیصلے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات ہوتے ہیں۔ عربی میں کہتے ہیں کل امر اوقات، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ پاکستان بنا دیا ہمارے بڑوں نے، اس کے بعد 60 سال چاہے فوجی ہوں یا سویلین ہوں، وہ بیچارے صرف یا پاکستان توڑتے رہ گئے یا سنبھالتے رہ گئے۔ ان کے پاس آئیڈیالوجی، نظریات کا تو ٹائم ہی نہیں تھا۔ جنرل ضیاء کے دور میں فوج نے ہی کوشش کی تھی پاکستان کو ایک اسلامی نظریاتی ریاست بنانے کے لیے۔ جنرل ضیاء نے کوشش کی تھی نا۔ پاکستان کے آئین میں جو 62 اور 63 ڈالا ہوا ہے، کس نے ڈالا ہے بتاؤ؟ جنرل ضیاء نے۔ پاکستان کے آئین میں جو قرارداد مقاصد کو حصہ بنایا گیا ہے، جس میں لکھا گیا ہے کہ قرآن و سنت سب سے سپریم لا ہوگا، کس نے کیا ہے؟ فوج نے۔ جنرل ضیاء نے کیا نا، کسی سویلین نے تو نہیں کیا۔ بات یہ ہے کہ ہماری فوج یہ آئیڈیالوگز، تھنکر، نظریاتی طور پر مفکر، دانشور لوگ نہیں ہیں۔ یہ سمپل سیدھے سادے مجاہد لوگ ہیں، جس طرف لگا دو لگ جائیں گے، جو ڈیوٹی دے دو وہ کر لیں گے۔ قوم کے لیے قربان ہونا ہے، قربان ہو جائیں گے۔ ان سے آپ یہ توقع کرو کہ یہ دانشوری کا کام بھی کریں گے تو یہ دانشور نہیں ہے، یہ علامہ اقبال نہیں بن سکتے۔ کسی کو ان کو ویژن دینا پڑتا ہے، گائیڈ لائن دینی پڑتی ہے، آئیڈیالوجی، نظریہ دینا پڑتا ہے، یہ اس کے مطابق کام کر لیتے ہیں۔ سیدھے سادے لوگ ہیں، کام کرنے والے۔ وہ جو مذاق بنا ہوا ہے، کھوپڑی ہوتی تو فوج میں جاتے ہی نہیں۔ یہ تو سیدھے سادے لوگ ہیں، لڑنے والے، قربان ہونے والے لوگ ہیں، زیادہ سوچنے سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں یہ۔ لہٰذا آپ کو کہ ہمارے ملک کے علماء کا، دانشوروں کا یہ کام تھا، پولیٹیکل لیڈرشپ کا یہ کام تھا کہ اقبال کے ویژن کو زندہ کریں، ہمیں ایک اس طرح کا پولیٹیکل ماڈل دیں اور فوج سے کہیں کہ اس ماڈل کو امپلیمنٹ کرنے میں ہماری مدد کرو۔ فوج اعتراض نہیں کرتی، کبھی بھی نہیں کرتی۔ جنرل ضیاء نے اسلامائزیشن کا پروسیس شروع کیا، فوج نے اعتراض کیا؟ نہیں کیا۔ فوج تو ایمان، تقویٰ اور جہاد فی سبیل اللہ کا نعرہ فوج کو دیا، فوج نے اعتراض کیا؟ نہیں کیا۔ فوج میں شراب بند کر دی، انگریزی نظام بند کر دیا، شیروانی رائج کر دی، فوج نے اعتراض کیا؟ نہیں اعتراض کیا۔ یہ سیدھے سادے قربان ہونے والے لوگ ہیں۔ جو مضبوط لیڈر آ کے ان کو نظریہ دے گا، یہ اس کو فالو کر لیں گے۔ اب نظریہ آیا ہے، اب آئیڈیالوجی آئی ہے، اب علامہ اقبال کو دوبارہ زندہ کیا گیا ہے 21ویں صدی میں، اور یہ آئیڈیالوجی جس طرح آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہو، اس طرح فوج میں بھی جا رہی ہے، میڈیا میں بھی جا رہی ہے، دانشوروں میں بھی جا رہی ہے، ججز میں بھی جا رہی ہے، قوم میں پھیل رہی ہے نا، کسی ایک طبقے میں محدود تو نہیں ہے۔ آپ یہاں کیوں آئے ہو آج ملنے کے لیے؟ کسی وجہ سے آئے ہو نا۔ جس طرح آپ ملنے کے لیے آتے ہو، اس طرح دانشور بھی آتے ہیں، علماء بھی آتے ہیں، طریقت والے شیوخ بھی آتے ہیں، فوجی افسران بھی آتے ہیں، عدالت والے وکیل اور ججز بھی آتے ہیں۔ ایک محفلیں لگتی ہیں ہماری ہر ایک کے ساتھ، کوئی اکیلا تو نہیں بیٹھے ہوئے ہم یہاں پہ۔ یہ آئیڈیالوجی پھیل رہی ہے قوم کے اندر۔ اب کیوں بڑے بڑے لوگ پہلی دفعہ کھل کے بات کرنے لگے کہ خلافت راشدہ کا نظام چاہیے؟ باتیں ہو رہی ہیں مین اسٹریم میڈیا پہ، اس کی ہے نہیں، اب شروع ہو گئی ہیں باتیں، پہلے کیوں نہیں ہوتی تھی؟ اب ایک سوچ پیدا ہوئی ہے، ایک فکر پیدا ہوئی ہے، اب لوگ بات کرنے لگے، ہمت آئی ہے لوگوں کو کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اس دن انصار عباسی کا آرٹیکل تھا کہ جمہوریت ہے خلافت، اور یہ صاحب کے آرٹیکل آتے رہے خلافت راشدہ کے حوالے سے۔ اب کیوں لوگ بات کر رہے ہیں؟ پہلے کیوں نہیں کرتے تھے؟ اب ایک ماحول بن چکا ہے۔ ڈاکٹر اسرار تو برسوں سے خلافت کی بات کر رہے تھے، لیکن کوئی سنتا نہیں تھا۔ اب الحمدللہ ماحول بن چکا ہے، وقت تعین ہو چکا ہے۔ ایک کفر کے دونوں نظام کولیپس کر چکے ہیں، گر رہے ہیں، کیپٹلزم بھی گر رہا ہے، کمیونزم بھی گر رہا ہے۔ اب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ بات ٹھیک ہے، خلافت کا ہی رستہ رہ گیا۔ پہلے کمیونزم مضبوط تھا، کیپٹلزم مضبوط تھا۔ لوگوں سے کہو کہ کیپٹلزم ناپاک اور خراب نظام ہے، کمیونزم خراب ہے، کہتے تھے کہاں خراب ہے، دیکھیں عروج پہ جا رہا ہے۔ لوگوں کی عقلیں کم ہوتی ہیں۔ ہر کام کا ایک وقت متعین ہوتا ہے بچے۔ اللہ تعالیٰ ماحول بناتا ہے تاکہ جاہل لوگوں کو بھی سمجھ میں آنے لگے بات۔ مسلمانوں کو اقبال کی بات نہیں سمجھ آتی تھی کہ ہندو ہمارے دشمن ہیں۔ 1935 میں سب نے ہندوؤں کو ووٹ دیا، کانگریس کی حکومتیں بن گئی۔ 4 سال کانگریس نے کتے کی طرح بے عزت کیا نا مسلمانوں کو، تو 39 میں مسلمانوں کو ہوش آیا۔ جب کانگریس کی حکومتیں ٹوٹی تو اس کے بعد سب نے کہا کہ یار یوم نجات، قائد اعظم نے کہا یوم نجات بناؤ، مسلمانوں نے شکر ادا کیا، پھر جا کے 1940 میں قرارداد پیش کی کہ ہاں پاکستان بناتے ہیں۔ اس سے پہلے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات مسلمانوں کو۔ 4 سال رسوا ہوئے کانگریس کے ہاتھوں، تب سمجھ آئی۔ مسلمان قوم کا المیہ یہ بیٹا کہ یہ شرافت سے، محبت سے، ادب سے نصیحت نہیں سنتے جب تک 10 جوتے نہ کھائیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے آج کل کا، سیدھی بات نہیں سمجھ آتی جب تک کہ بے عزت نہ ہو کفر کے ہاتھوں۔ یہی حال ہماری قوم کا بھی ہے، یہی حال ہمارے سیاستدانوں کا بھی ہے، یہی حال ہماری فوج کا بھی ہے، یہی حال ہمارے سارے دانشور اور علماء کا بھی ہے۔ جب تک بے عزت نہ ہو، مار نہ کھائیں، اس وقت تک بولتے نہیں، اٹھتے نہیں، کھڑے نہیں ہوتے۔ حالانکہ قوم کی اشرافیہ کا
یہ رول ہوتا ہے, یہ کردار ہوتا ہے کہ قوم کو لیڈ کرے, آگے بڑھ کر کھڑی ہو, نیا ٹرینڈ دے, لوگوں کو فیشن, نئے فیشن شروع کرتی ہے, اشرافیہ شروع کرتی ہے نا. جو فیشن اوپر شروع کرتے ہیں پوری قوم نیچے اس فیشن کو استعمال کر لیتی ہے. بھٹو کے دور میں بھٹو نے آ کے چائنیز کپڑے پہننا شروع کیے, چائنیز کوٹ, چائنیز کالر, پورا ملک چائنیز کالر پہننا شروع ہو گیا. ضیاء صاحب آئے, انہوں نے شیروانی پہنی, پورا ملک شیروانی پہننا شروع ہو گیا. مشرف آیا, مشرف نے آ کے جناب سوٹ پہنا, پورا ملک سوٹ پہننا شروع ہو گیا. ملک کی جو اشرافیہ ہے اس کا بڑا افیکٹ ہوتا ہے پورے قوم کو.